أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما اور جب، اور لما جب، فصلت العیر اور جب چلا، عیر قافلہ، قالا اس نے کہا، ابوہم اور کہا ابوہم ان کے باپ نے. کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی بے شک میں، لا اجدو بے شک میں، لام یہاں پر وہ نہیں والا نہیں ہے بلکہ لام زبر لا الف زبر آ ہے نا. لا اجدو، یہاں پر لا کا مطلب یہاں پر تاکید ہے، زور ہے اس پر. اجدو میں ضرور پاتا ہوں، ریحا یعنی کوئی اس میں شک نہیں ہے، میں پاتا ہوں ریحا خوشبو، یوسف کی. لولا اگر نہیں، ان یہ کہ تفندون تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو کہ میں بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں. تو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر تم یہ نہ کہو، ابھی تم کہو گے کہ یہ سٹھیا گئے ہیں بڑھاپے میں اور ایسی سی باتیں کرنے لگے ہیں، تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ان کو نہیں پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا. اب یہ قافلہ یہاں سے چلا ہے اور وہاں سے چلا ہے کرتا لے کر، ابھی راستے میں ہے، اور یہ گھر میں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کہ مجھے تم یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. اب دیکھا ہے کہ وہی اس میں کتنی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جتنا وہ دے دیتا ہے. جب وہیں قریب میں تھے، 2 قدم پر کنویں میں تھے، اس وقت ان کو کوئی خوشبو نہیں آئی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کو ملانا تھا تو ان کو خوشبو آنے لگی ہے نا. قالو انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، انکا بے شک آپ، لفی ضرور ہیں، ضلالک القدیم یعنی آپ خبت میں مبتلا ہیں. قدیم پرانے، قدیم کہتے ہیں پرانے کو، آپ اسی پرانے خبت میں مبتلا ہیں، آپ بھول ہی نہیں رہے ہیں. یعنی یوسف کا قصہ ختم ہو گیا، کہاں گم ہو گئے، مل ہی نہیں رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ابھی وہی باتیں کر رہے ہیں، اسی پرانے خبت میں مبتلا ہیں. فلما پس جب، ان جاء یہ جب آیا، البشیر خوشخبری. اب وہاں کرتا چلا ہے، ابھی راستے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، اب وہ آ چکا. فلما ان جاء پس جب آ گیا، آنے والا، انجا بشیر بشارت خوشخبری لانے والا، القاہ اس نے ڈالا اس کو، علی وجہہ اس کے چہرے پر، فرتد بصیرا لوٹ آئی. اسی کہتے ہیں نا مرتد کہتے ہیں کس کو؟ پلٹنے کو نا. تو پلٹ آئی، بصیرا بینائی، روشنی پلٹ آئی، لوٹ آئی. قالا اس نے کہا، کیا لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم میں زیادہ جانتا ہوں، من اللہ کے معاملے میں، ما لا تعلمون تم نہیں جانتے. قالو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ہمارے لیے مغفرت کریں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. انا کننا خاطئین بے شک ہم بہت خطا کار تھے. قالا اس نے کہا، کوئی لان تان نہیں، کچھ نہیں، کیا کہتے ہیں، قالا سوفا اس نے کہا، ان قریب، استغفر لکم میں استغفار کروں گا تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے. انہو بے شک وہ،
هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، یہ دعا وعدہ بھی کرتے ہیں اور امید بھی دلا رہے ہیں، ہے نا، امید بھی دلا، مایوس نہیں کر رہے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. فلما، بس جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف کے پاس، ابا، اس نے ٹھکانہ دیا، الیہ، اپنے پاس، ابویہ، اپنے باپ کو. اب سوچے کتنا بہترین منظر رہا ہوگا کہ وہ بیٹا اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا. کہ یہ جو وہاں پہ مصر جو تھے نا، میں اوپر دیکھ رہی تھی اور اب ہندوستان کا وہ دیکھ رہی تھی کہ بالکل وہی وہ ہے. یعنی یوسف علیہ السلام جب وہاں پر جو ان کو اقتدار کیوں ملا، وہاں پر جو تھے نا، جو وہاں پہ عمالقہ جو تھے، وہاں پر عمالقہ نسل سے لوگ تھے، وہ عربی نسل لوگ تھے. وہ اپنے جو ملک کی اس سے ہو کر یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے بہت جلدی اپنے قدم کو جما لیا تھا. عربی النسل تھے، اس لیے یہاں پر ان کو بہت آسانی ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا وہ بنانے لینے کی، پھر ان کے حوالے سونپ دینے کی. لیکن جب یہ اس میں سے ایک نسل اٹھی ہے قبطیوں کی، ہے نا، جیسے اپنے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہندوستان کی تاریخ دیکھیں کس طرح سے بابر نے یہاں آ کر اپنا وہ قدم جمایا ہے نا. ان سے میں سے تھا مغل، یہ منگولوں میں سے تھے اور پھر مغل بن گئے یہاں پر آ کے نا، پھر مغلوں کی حکومت رہی. اب یہاں پر پھر جو ہے انگریزوں نے آ کر ان کی حکومت کو ختم کیا. اب پھر یہاں پر لیکن مغلوں نے یہ نہیں کیا کہ ہندو، اور وہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا ہندوستان کو، ہے نا. اتنا مل جل کر رہنے والے، کئی قسم کے لوگ اور مل جل کے رہنے والے. تو انگریزوں نے ان پر وہ کیا اور وہ تو گئے، ہندو و مسلمان نے مل کر اس کو آزاد کرایا. مگر پھر کس طرح سے ان کی سازش چلی ہے، اور آج وہی دیکھتے ہیں بالکل جو قبطیوں کا وہ تھا، انہوں نے پھر کیا کیا، ان کی تمام جو ہے جو مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ ہم نے انہیں انبیاء بھیجا اور انہیں بادشاہت عطا کی. یہ اللہ نے وہ اقتدار وہاں پہ دیا تھا کہ پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی ہوئے. یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی. لیکن پھر جب ان کو جب ہوش آیا ہے نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے ان کی کیا حالت ہو گئی. انہوں نے تمام نشانیوں کو ختم کیا، مسلمان کی جو تھی ان کو تمام جو اونچی پوسٹ پہ تھے ان کو اقتدار سے گرایا. آج وہی حال نہیں ہے یہاں پہ. اب دیکھیں آج اورنگ آباد کا کون سا نام دے دیا گیا، عثمان آباد کو کون سا نام دے دیا گیا. ہمارے اعظم گڑھ کی طرف دیکھیں کہ الہ آباد کو دیکھیں، جتنی مسلمانوں کی نشانیاں تھی ختم کی جا رہی ہیں. بالکل بنی اسرائیل جس پوزیشن میں ہیں وہی غلام بنا لیا گیا ہے، وہی ہم اسی پوزیشن سے ہم گزر رہے ہیں، ہے نا. ابھی اللہ تعالیٰ ہی کسی کو کوئی وہ بھیجے، ہے نا، جو ظہور کی پیشن گوئی ہے، تو ہی مسلمانی سے نجات پا سکتے ہیں، یا اپنی جد و جہد کریں تبھی، ہے نا. ورنہ بالکل وہی بنی اسرائیل کی طرح. اب یہ ان کے ہے نا کہ ان میں سے جو یہ قبطی تھے وہ بہت ہی تعصب والے تھے. تعصب کہتے ہیں بہت ہی اپنی اس کی طرفداری، ہے نا. اب دیکھیں کہ ایک ہر طرف سے مسلمانوں کے لیے اللہ کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. یو پی میں دیکھ لیں، پھر مہاراشٹر میں دیکھ لیں، ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کیا منظور ہے. تو اب ہم اپنی نیند سوئیں، اپنی نیند اٹھیں، کوئی ہمارے اندر بے چینی بھی نہ ہو، دعا بھی نہ کریں. ہمیں احساس تک نہیں ہم کس اس میں ہیں، ہم اتنے بے خبر ہیں کہ ہم کو احساس تک بھی نہیں ہے. کم سے کم احساس کریں، دعا تو کریں، دعا تو کریں. وہ سورے یہ جو ہے وہ دعا جو ہے دعائے قنوت نازلہ، وہ تو پڑھیں ہر نماز میں، ہے نا. تو دعا تو کر سکتے ہیں. ہمیں احساس تک ہم اپنی نیند سے اٹھتے ہیں، جانتے ہی نہیں کہ ہماری نسل کس مشکل میں جانے والی ہے. ایمان کا سودا مشکل ہو جائے گا. ابھی تو ان کے نام و نشان مٹایا جا رہا ہے، اذان پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، پھر نماز پڑھنے پر پابندی لگائی جائے گی، پھر دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ زمان میں رکھے ہماری نسلوں کو. اور ہم ابھی اسی میں شیعہ سنی فلاں 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 میں ہم ایک ہو کر کچھ غور فکر کر ہی نہیں رہے ہیں کہ ایک مل کر کیا راستہ نکالا جائے. فلما دخلوا، پس جب وہ داخل ہوئی یوسف کے پاس، ابا، اس نے ٹھکانہ دیا، الیہ، اپنے پاس، ابویہ، اپنے باپ کو، وقالت ادخلوا، اور اس نے کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ امن سے رہیں گے. ورفع ابویہ علی العرش، بس اسی سے اس پر میں ختم کر دوں گی. ورفع
اور اس نے ورا بلند کیا ابوا، یعنی اپنے بلندی پر بٹھایا ابوا اپنے باپ کو، علی العرش، اس تخت پر، وخروا لہو سجدا، اور گر گئے اس کے لیے سب سجدے میں، اور اس نے کہا وقال یا ابتی، اس نے کہا اے ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ جو وہ شروع ہوا تھا نا، میں نے خواب دیکھا ہے، انہوں نے کہا اے ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، من قبل، اس سے پہلے، قد جعلها ربی، یقیناً میرے رب نے بنایا، ربی حقا، سچ کر دکھایا، وقد احسن بی، اور یقیناً احسان ہے مجھ پر، اس جب اخرجنی، اس نے مجھے نکالا، من السجن، قید خانے سے، وجاء، اور لے آیا، بکم، تمہیں، من البدو، یعنی اس خانہ بدوشی سے تمہیں نکال کر اس شہر میں لے آیا، ومن بعد، اس کے بعد کی، ان نزغ شیطان، شیطان نے ہمارے درمیان نزاع پیدا کر دیا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اس، کہیں پر آتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں شیطان نے ہمارے درمیان نزغ پیدا کر دیا تھا، اور نزاع پیدا کر دیا تھا، فساد برپا کر دیا تھا، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے، ان ربی، بے شک میرا رب، باریک بین ہے، لما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، انہو هو العلیم الحکیم، اور بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو بس یہیں تو کرتے ہیں، آیت نمبر 100 پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ بہت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے احسان القصص کہا ہے، اب اگر ہمیں اپنے گھر کے کوئی کہے کہ ہمارے معاملات، تو یہاں پر دیکھیں وہ معاملات اللہ تعالیٰ نے، ہر تصویر اللہ تعالیٰ نے، ہر جو ہے، ہر کردار قرآن میں پیش کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔